کہتے ہیں کہ کیا رنگ لگانا یا کا عام رنگ لگایا، صبغ الشباب بالوان مختلفہ، آپ اپنے بال کو ہنا کا رنگ یا ایسا کوئی جو کالا نہ ہو، کالے کے علاوہ دوسرے کوئی سی رنگ سے، پیلا ہو، زعفران ہو، اس طرح کا کسی سے بھی آپ اس کو بدل سکتے ہیں قبل ظہور الشیب۔ یہ بھی ایک فیشن ہے، بہرحال ہمارے خیال سے ایک بدعت ہو جائے گی، ایسا نہ کیجیے۔ شیب آیا نہیں ہے تو آپ اپنے کو بوڑھا ثابت کرنے کے لیے سفید کر رہے ہیں، بڑی ایسا علماء نے باقاعدہ اس کی تصریح کی ہے کہ ایسا رنگ نہ لگائے جس سے اپنے کو بڑا ظاہر کرے، شاید لوگ اس کا زیادہ احترام کریں، نہیں تو یہ غلط چیز ہے۔ رنگ لگاتے تھے داڑھی میں، خضراب جس کو کہا جاتا ہے، تو جب رنگ وہ داڑھی پک جاتی تھی، بال پک جاتا تھا تب، لیکن اس طرح لگانا یہ ایک نعمت سے اپنے کو محروم کر رکھنا ہے، کیونکہ یہ کالا بال جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی اللہ کہتے ہیں، علامہ شافعی کہتے ہیں کہ اس رنگ سے کیا فائدہ کہ آج کرو کل اندر سے نکل کے آ کر کے تمہیں جھوٹا ثابت کرے گا، یعنی تم تو کالا کر لو گے لیکن یہ کنارہ کا کہاں جائے گا، اس وجہ سے کالے رنگ سے نہیں، لیکن دوسرا رنگ آپ کر سکتے ہیں، حنا ہو یا حنا والکتم جس میں کالا اور سرخ کے درمیان ہوتا ہے، یہ جائز ہے انشاءاللہ، لیکن شرط ہے کہ بڑھاپا ظاہر ہونے کے بعد۔ اور اس طرح کی ابھی آپ کالا رنگ کو سفید کر رہے ہیں اور سفید کو پیلا کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سفیدی، بالوں کی سفیدی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے بڑھاپے کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے بوڑھے کے اوپر، تو یہ بڑھاپا اگر اس طرح رہے یا کم سے کم اس کو کسی رنگ سے بدل لیں، بڑھاپا ظاہر ہو رہا ہے تو، اور جس پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جس کی عمر بڑی ہو اور جس کا عمل اچھا ہو وہ تم میں سے اچھے لوگوں میں سے، کہ اس کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ کالا بال کرنے کے بارے میں یقیناً بہت سے لوگ غیر محتاط ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ نہ کریں، یقیناً پیارے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ پیارے رسول حضرت ابو بکر کے والد فتح مکہ کے موقع پر آئے پیارے رسول کے پاس ایمان لانے کے لیے، رأسہ کالثغامہ، ان کے سر کے بال ایک دم سفید تھے۔ ثغامہ ایک پودا ہوتا ہے، ایسا گول مٹول سر کی طرح اور پتلا سی اس کا تنا ہوتا ہے، اور ہوا میں ایسے اڑتا رہتا، بال کی طرح حرکت کرتا ہے۔ اس وقت تو ہمارے خیال سے پرانے راستے میں مکے کے جو جدہ جاتا تھا اس میں بہت ہے، اب بھی ہے، تو ثغامہ کی طرح ان کا سفید ایک دم بال تھا۔ پھر رسول نے فرمایا غیروا ھذا الشیب بشیء، اس بڑھاپے کو کسی بھی رنگ سے بدل دو، وجنبوہ السواد، کالے رنگ سے دور رکھو، کالے رنگ سے دور رکھو، تو کالا پیارے رسول نے منع فرمایا کالے رنگ سے۔ اور علماء بڑے جو متورع علماء ہیں پرانے زمانے کے اور اب بھی الحمدللہ اسی کا فتویٰ دیتے ہیں کہ کالے سے بڑھاپے کا رنگ بدلنا یہ غلط ہے، کوئی بھی رنگ ہو، پیلا ہو، سرخ ہو، اور یہ ہنا کا رنگ ہو، قتم کا ہو، قتم اور ہنا ملا کر کے ایک صرف نہیں تو جائز ہے انشاءاللہ۔ اس بارے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، یا یہ کہ سستی نہیں برتنی چاہیے، پیارے رسول کی واضح طور پر تعلیم ہے جنبوہ السواد، کالے رنگ سے ان کو دور رکھو۔ اس کا معنی ہے کوئی بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوڑا سا بال، آپ کا چند بال جیسے حضرت انس کہتے ہیں، کبھی کبھی میں گنتا تھا تو یہاں داڑھی، بچہ داڑھی جو ہے چھوٹی سی، یہ اس میں 12-13 بال آپ کے سفید تھے، آپ ہنا سے اس کو رنگ لیتے تھے، اور جب بعد میں بھی آپ کے سر مبارک کے بال کچھ محفوظ تھے حضرت ام سلمہ کے پاس، لوگ بیمار ہوتے تھے تو اس کو دھو کر کے پلایا جاتا تھا پیارے رسول سے تبرک، یہ واجب اور فرض بھی ہے، اگر کوئی کہے کہ جائز نہیں ہے تبرک، آپ کے پسینے سے، آپ کے تھوک سے صحابہ لیتے تھے، آپ کے بال سے تو کوئی بیمار ہوتا تھا، حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ کے پاس کچھ بال تھے، لوگ لاتے تھے پانی لاتے تھے، اس میں وہ ڈبو کر کے ان کو دیتی تھیں، اور اس میں حضرت انس نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں ہنا کا رنگ نظر آ رہا ہے، یعنی کئی بار دھونے کے بعد بھی ہنا کا رنگ
اس پہ تھا، اور دوسرا رنگ پیارے رسول نے نہیں اختیار کیا۔ اس وجہ سے اس باب میں بہرحال کم سے کم علماء کو چاہیے کہ پرہیز کریں، اور عوام کو بھی، کیونکہ ہماری اللہ کی عبادت میں بڑی چاروں طرف سے کمی ہو رہی ہے، مزید اس میں مخالفات بھی ملاتے جائیں گے تو ہمارے اجر جو ہے بہت کم ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔